میں سلما ہوں، 55 سالہ بیوہ، کراچی کے ایک عام مگر پرسکون محلے میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر کو دنیا سے رخصت ہوئے 7 برس بیت چکے ہیں۔ وہ بجلی کے محکمے میں لائن مین تھا۔ ایک دن کام کے دوران کرنٹ لگا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ پیچھے 3 بیٹیاں چھوڑ گیا، عائشہ، ندا اور فریحہ۔ میری دنیا میری بیٹیاں ہیں۔ میری عبادت، میری دعائیں، میری ہر فکر ان سے جڑی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی محنت پر یقین رہا۔ میں کپڑے سی کر گھر چلاتی ہوں، لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ کچھ خواب سادے ہوتے ہیں، جیسے بیٹیوں کا نکاح، چھت نہ ٹپکے، بجلی کا بل وقت پر ادا ہو جائے، لیکن پھر زندگی اچانک وہ رخ دکھاتی ہے جو انسان کی ہڈیاں بھی جلا دیتا ہے۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب ہمارے محلے میں ایک نیا خاندان آ کر بس گیا۔ وہی پرانا سا مکان جو برسوں سے بند پڑا تھا اچانک چمکنے لگا۔ دیواروں پر تازہ پینٹ، چھت پر نیلا پردہ اور رات کو لوبان کی بھینی بھینی خوشبو جیسے کسی روحانی مقام کی ہو۔ ہم نے سوچا شاید یہ لوگ خانقاہ سے آئے ہیں یا بہت دیندار ہیں۔ نہ مردوں کی آواز نہ عورتوں کی، بس چھت پر سائے، روشنی اور رات کے پچھلے پہر ورد کی آوازیں۔ ایک دن شام کے وقت دروازہ بجا۔ میں سلائی مشین پر کام کر رہی تھی۔ فریحہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر ایک دبلا پتلا نوجوان کھڑا تھا، سفید لباس، دھیمی سی مسکراہٹ۔ اس نے کہا، اماں جی، آج ہمارے ہاں نیاز ہے، یہ دیگ آپ کے لیے ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہاتھ میں بھاپ چھوڑتی ہوئی دیگچی تھی جو اس نے فریحہ کے حوالے کی۔ میں نے کچھ دیر کو سوچا، دل میں سوال اٹھا کہ ان اجنبی لوگوں نے خاص ہمیں کیوں بھیجا۔ پھر میرے شوہر کی کہی بات یاد آئی، کبھی کسی کے دیے رزق کو ٹالنا نہیں چاہیے، نیت دیکھنی چاہیے نہ کہ ذریعہ۔ تو میں نے سوچا اللہ کا انعام ہے، رزق ہے، انکار نہیں کرتے۔ بیٹیوں نے جیسے ہی بریانی کی خوشبو سونگھی سب بھاگ کر آ گئیں۔ دیگچی کھولی تو گوشت، مسالے، تلی ہوئی پیاز، زعفران، خوشبو ایسی جیسے ہوٹل کی نہایت قیمتی بریانی ہو۔ ہم تو شاید سالوں بعد ایسی چیز کھا رہے تھے۔ میں نے 3 پلیٹیں نکالی، بیٹیوں کو بسم اللہ کہہ کر کھلایا۔ ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا، لیکن اس خوشبو میں کچھ عجیب سا تھا، بس بتا نہیں سکتی، جیسے کسی نے دل کو تھام لیا ہو۔ ایک لمحے کو دماغ خالی سا لگنے لگا، مگر بیٹیوں نے شوق سے کھایا، بہت تعریف کی۔ پھر چند لمحوں میں وہ تینوں یوں بستر پر جا لیٹیں جیسے کسی نے ان کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ عائشہ نے کہا، امی نیند آ رہی ہے بہت زیادہ، اور پھر وہ سو گئی۔ ندا اور فریحہ نے بھی پلکیں بند کر لیں، اور چند لمحوں میں ان کی سانسیں گہری اور رفتار مدھم ہو گئی۔ میں چپ چاپ کھڑی ان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کوئی بہت بڑا سوال میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ رات کے دوسرے پہر میں عائشہ کے کمرے میں گئی۔ اندھیرے میں صرف چاند کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کروٹ لیتے دیکھا، اس کے لب ہل رہے تھے۔ میں قریب ہو کر سننے لگی، وہ آ چکا ہے، ہم منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، وہ انسانوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا پورا بدن کانپ گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، دل میں اللہ کو پکارا۔ وہ میری بیٹی تھی یا کسی اور کی قید میں آ چکی تھی؟ مجھے لگا جیسے کوئی ہمارے گھر میں خاموشی سے داخل ہو چکا ہے، بغیر دروازہ کھولے، بغیر اجازت لیے۔ اور اس رات مجھے پہلی بار لگا کہ شاید یہ لنگر صرف رزق نہیں تھا، یہ امتحان تھا۔ بریانی والی رات کے بعد صبح کچھ عجیب تھی۔ میں حسب معمول فجر کے بعد اٹھ گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور آنکھوں میں رات کی تھکن لیے رب سے دعا مانگنے لگی۔ لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے نیند نہ آنے کا سبب فقط بے چینی نہ ہو، بلکہ کوئی نظر نہ آنے والا بادل ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہو۔ بیٹیاں عموماً نماز کے وقت خود ہی اٹھ جایا کرتی تھیں، مگر آج سب کی آنکھ ایسی لگی تھی جیسے کسی گہرے غار میں اتری ہو۔ میں نے ایک ایک کو جگایا، مگر وہ صرف آنکھیں کھول کر مجھے دیکھتیں اور پھر دوبارہ کروٹ لے لیتیں، جیسے کوئی نیند کی قید میں ہو اور اختیار ان کا نہ ہو۔ عائشہ میری سب سے بڑی بیٹی تھی، وہی جو باپ کے بعد میرے لیے ایک سائبان جیسی بن گئی تھی، شرمیلی، باوقار، بات بات پر حیا سے نگاہ جھکا دینے والی۔ وہ عائشہ اس صبح کچھ اور تھی۔ جب وہ آخر کار بیدار ہوئی تو اس کی چال، آنکھوں کی چمک اور انداز گفتگو میں ایسی تبدیلی تھی کہ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح نہ سلام کیا، نہ پانی مانگا، بس آہستگی سے اٹھ کر صحن میں چلی گئی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ صحن میں ایک پرانا آئینہ لگا تھا جس کے آگے وہ کبھی 2 منٹ بھی کھڑی نہیں رہتی تھی، مگر آج وہ وہاں بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، جیسے کوئی رانی خود کو دیکھتی ہو۔
میں نے باہر آ کر آواز دی، عائشہ بیٹے ناشتہ تو کر لو۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، امی یہ چہرہ اب پہچانا جانے لگا ہے۔ میں ٹھٹک گئی، کیا مطلب ہے بیٹا؟ وہ پلٹی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، مگر وہ روشنی سادہ نہ تھی، نیلا سا عکس جیسے پانی میں چاند کا سایہ لرز رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں رقص کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اور کو دیکھ رہی ہوں۔ میرے حلق سے خشک آہ نکلی، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، امی اب سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ آ چکا ہے۔ یہ لفظ وہ آ چکا ہے میرے دل کو چیر گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے خشک ہو گئی۔ میں صرف اسے گھورتی رہ گئی۔ دن کے وقت تو وہ بس خاموش رہتی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کھانے کو کم مانگتی، کسی سے بات نہ کرتی، صرف آئینے میں خود کو دیکھتی یا چھت پر جا کر بیٹھ جاتی۔ میں نے کئی بار اسے وہاں دیکھا تھا، تنہا مگر خالی نہیں۔ وہ سرگوشیاں کرتی تھی، ہنستی تھی اور بعض اوقات ہاتھ سے کوئی نام لکھتی جیسے فضا میں کوئی موجود ہو۔ ایک رات میں وضو کر کے نکلی تو مجھے چھت سے کوئی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ دبے پاؤں اوپر گئی تو وہ وہاں بیٹھی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کا چہرہ وہ میری عائشہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سرگوشی کر رہی تھی، میری آنکھیں تمہارے لیے، میری سانسیں تمہاری، میں مان چکی ہوں، اب تم بھی خود کو ظاہر کرو۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے اسے پکارا، عائشہ۔ وہ چونکی لیکن مجھے دیکھ کر ہنسی، امی آپ بنا ڈر جاتی ہیں ہر بات سے۔ میں اسے نیچے لے آئی مگر دل میں عجیب سی گڑبڑ تھی۔ اگلے دن جب میں نے اس کا سر دھلانے کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کی گردن کے پیچھے ایک عجیب سا نشان دیکھا، کالا سا حلقہ، جیسے کوئی انگوٹھی کسی نادیدہ ہاتھ سے کھینچ لی گئی ہو۔ یہ کیسے لگا بیٹا؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، شاید رات کو گری تھی۔ اس دن میں نے اسے جان بوجھ کر قرآن کے قریب کیا۔ قرآن مجید کھول کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہی تو عائشہ نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور کہا، امی میرا سر درد کر رہا ہے، آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے دل میں جو کچھ محسوس کیا وہ کسی لفظ میں نہیں آ سکتا۔ مجھے لگا جیسے میری بیٹی کے اندر اب کوئی اور موجود ہے، کوئی جو میرے رب کا کلام سننا نہیں چاہتا، جو روشنی سے بھاگتا ہے اور آئینے میں اپنی اصل کو پہچانتا ہے۔ رات کو ایک بار پھر میں نے اسے چھت پر دیکھا۔ اس بار وہ تنہا نہ تھی، ایک سایہ لمبا اور ساکت اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، لیکن عائشہ باتیں کر رہی تھی۔ جملے صاف سنائی نہیں دے رہے تھے، بس ایک لفظ واضح تھا، منتخب۔ اب میں کھل کر خوفزدہ تھی۔ میں نے دیکھ کے برتن کو دیکھا جو اب تک صحن میں پڑا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس میں بچا ہوا چاول باسی نہیں ہوا تھا، نہ اس میں بدبو تھی، نہ اس پر مکھیاں آتی تھیں۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی ابھی پکا ہو، گو کہ اسے آئے ہوئے دن ہو چکے تھے۔ میرے دل میں فتور بڑھتا گیا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں نے اپنی بیٹیوں کو کسی شیطانی رزق سے آلودہ کر دیا؟ کیا وہ لوگ جو پڑوسی بن کر آئے دراصل انسان تھے بھی یا نہیں؟ عائشہ اب روز رات کو چھت پر جاتی تھی، دن میں آئینہ دیکھتی اور جب بھی اس سے میں سوال کرتی وہ نرم لہجے میں ہنستی، امی وقت آنے دو، سب کچھ خود سمجھ آ جائے گا۔ یہی جملہ مجھے چیر کر رکھ دیتا۔ میں نے جان لیا تھا کہ میری بیٹی، میری جان اب وہ نہیں رہی جو میں نے پالی تھی۔ اس کے جسم میں کچھ اور آبسا ہے۔ وہ کھال اب بھی میری بیٹی کی تھی، مگر روح وہ شاید کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میں بے بس ہوں، اور ماں کی بے بسی اس دنیا کی سب سے خاموش چیخ ہوتی ہے۔ میں نے رات کے سناٹے میں بارہا اللہ سے کہا، یا رب مجھے میری بیٹی واپس دے دے۔ اگر میں نے نادانستہ کوئی در کھول دیا ہے تو اسے بند کرنے کی طاقت دے دے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کچھ دروازے کھولنے کے بعد بھی کبھی مکمل بند نہیں ہوتے، اور میری بیٹی وہ اب دروازے کے اس پار کھڑی تھی۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ عائشہ کی حالت نے مجھے ایک ایسی الجھن میں ڈال دیا تھا جس کا نہ کوئی سرا میرے ہاتھ میں تھا، نہ کوئی فہم میرے شعور میں۔ اس کی آنکھوں میں وہ نیلا عکس، اس کی باتوں میں اجنبیت، اور سب سے بڑھ کر وہ مسکراہٹ جس میں ماں کی پہچان گم ہو چکی تھی۔ لیکن جب تک شک صرف اپنے ہی گھر تک تھا، میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ محض میرے وہم ہوں۔ مگر جس دن میں نے ان پڑوسیوں کی حقیقت کو قریب سے محسوس کیا، مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں سے نکلتی جا رہی ہے۔ وہی پڑوسی جنہوں نے بریانی کی دیگ بھیجی تھی، جنہوں نے لنگر کے نام پر ہمارے گھروں میں کچھ ایسا بھیج دیا جو نظر سے زیادہ اثر رکھتا تھا،
وہ اب میرے خیال کے ہر مرکز بن چکے تھے۔ شروع میں تو سبھی انہیں نیک، باوقار اور نظر نیاز والے لوگ سمجھتے تھے۔ عورتیں کہتی کہ ایسے لوگ محلے میں آئیں تو برکت آتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں نے کچھ عجیب تبدیلیاں محسوس کی۔ سب سے پہلے تو یہی کہ دن کے وقت ان کے دروازے بند ہوتے، کھڑکیاں بھی ہمیشہ پردوں میں لپٹی رہتی، جیسے کوئی روشنی سے دور بھاگتا ہو۔ کبھی کبھار کوئی سائے جیسا وجود چھت پر یا دروازے پر دکھائی دیتا، مگر ایک لمحے کے بعد غائب ہو جاتا۔ بچوں نے کہنا شروع کیا، خالہ، اس گھر کے لوگ دن میں نہیں نکلتے، رات کو جب ہم سب سوتے ہیں تب ان کے دروازے کھلتے ہیں اور چھت پر سفید کپڑوں والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے شروع میں بچوں کی بات کو ٹال دیا، لیکن پھر محلے کی 2 اور عورتوں نے میرے شک کو پکا کر دیا۔ ایک کا نام رشیدہ تھا اور دوسری کا نام فرزانہ۔ وہ میرے ساتھ پرانے وقتوں کی پڑوسنی تھی، سچ اور جھوٹ کا فرق خوب جانتی تھی۔ ایک دن دونوں میرے گھر آئیں، چائے کے کپ ہاتھ میں لیے بیٹھیں تو رشیدہ بولی، سلمیٰ، تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ ان کے گھر کا دروازہ اکثر بغیر بجائے کھلتا ہے، جیسے کوئی اندھے کے ہاتھ سے ہلاتا ہو؟ میں نے فوراً کہا، ہاں، میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ وہ کبھی کسی کو باہر کھڑے انتظار نہیں کرواتے، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، میری انگلیاں چائے کے کپ کے گرد اور مضبوطی سے جکڑ گئیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو ان کے گھر سے لوبان، عود اور کسی پرانی مٹی جیسی خوشبو آتی تھی، جیسے صدیوں پرانی قبریں کھول دی گئی ہوں اور ان کی مہک ارد گرد پھیل گئی ہو۔ میں نے کئی بار رات کو ان کے گھر سے عجیب ورد سنے تھے، کوئی ایسا کلام جو قرآن نہیں تھا مگر عربی سے ملتا جلتا تھا، الفاظ کی تکرار، تیز سانسوں جیسی آواز اور بعض اوقات ہنسی جو انسانوں کی نہیں لگتی تھی۔ ایک بار عشاء کے بعد میں چھت پر چادریں اتارنے گئی تو ان کے گھر سے مدھم سی روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے دھیان سے دیکھا، ایک سایہ نما مرد ہاتھ میں کچھ جلتا ہوا پکڑے کھڑا تھا اور اس کے گرد 3 عورتیں دائرہ بنائے بیٹھی تھیں، جیسے کوئی رسم ہو رہی ہو۔ ان کا لباس چمکتا نہیں تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرے میں روشنی جذب کر کے پھیلا رہے ہوں۔ مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی، کیونکہ میں نے انہی کے لنگر کی بریانی اپنی بیٹیوں کو کھلائی تھی۔ میں نے خود وہ دیگ قبول کی تھی، خود بسم اللہ پڑھ کر ان کے رزق کو مقدس سمجھا تھا، اور آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ نیک نہیں، یہ وہ ہیں جو انسانوں کی صورت میں رہتے تو ہیں مگر انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ میں نے کئی بار مسجد میں نماز کے وقت باہر گلی میں نگاہ دوڑائی، کبھی ان میں سے کسی کو نہ دیکھا، نہ مرد، نہ عورت، نہ بچہ، حالانکہ پورے محلے کے لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے تھے، مگر یہ گھر اور اس کے مکین یہ جیسے کسی الگ دنیا کے قیدی ہوں۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور مغرب کی اذان ہونے کو تھی، میں چھوٹی دکان سے سودا لینے نکلی۔ واپسی پر میں نے ان کے دروازے کے قریب سے گزرنا چاہا تو اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ہلکی سی روشنی تھی اور ایک عورت سفید لبادے میں لپٹی، لمبے بال اور چہرہ دھند میں چھپا ہوا، آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ میں رک گئی، میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا اور میری چیخ میرے حلق میں اٹک گئی۔ اس کے پاؤں نہیں تھے، اس کی پنڈلیاں تھیں مگر نیچے کچھ نہیں، بس خالی فضا۔ وہ فضا میں تیرتی ہوئی چل رہی تھی جیسے کوئی خواب ہو مگر آنکھ کھلی ہو۔ میں دیوار سے لگ گئی، چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ وہ عورت میرے پاس سے گزر کر چلی گئی، لیکن اس کی خوشبو میرے جسم میں سما گئی اور اس کے جانے کے بعد بھی ایسا لگا جیسے میری سانسیں بوجھل ہو گئی ہوں۔ اس رات میں سو نہ سکی، دل میں خوف تھا، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اور آنکھوں میں وہ لمحہ قید ہو چکا تھا۔ میں نے تہجد کے وقت اپنے رب سے فریاد کی، یا اللہ، اگر یہ لوگ تیرے بندے نہیں تو مجھے اور میری بچیوں کو ان سے محفوظ رکھ۔ لیکن میری دعاؤں کے جواب میں صرف خاموشی تھی، اور عائشہ کا کمرہ وہ اب بھی آئینے کی ٹھنڈی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ کئی بار سوچا کسی مولوی صاحب کو لے آؤں، کسی بزرگ سے بات کروں، مگر کس بہانے؟ کیا یہ کہوں کہ میرے پڑوسی جنات ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ میری بیٹی اب وہ نہیں رہی جو کبھی تھی؟ محلے میں بات نکلتی تو بدنامی الگ ہوتی اور لوگ مجھے دیوانی سمجھ کر جھٹک دیتے۔ میں چپ رہی مگر اندر اندر جلتی رہی، سوال کرتی رہی، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو ان کے دروازے پر بھیج دیا؟ میری حالت اس مسافر جیسی تھی جو انجانے راستے پر نکلے اور واپس مڑنے کی راہ بند ہو جائے۔ وہ دروازہ جو دیکھ کے ذریعے کھلا تھا اب بند نہیں ہو رہا تھا۔ میری بیٹی، میری عائشہ، وہ اب ان کے سائے میں تھی، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ان کے لنگر میں رزق نہیں، قبضہ تھا۔ ان کے سلام میں دعا نہیں، نیت تھی۔
ان کے دیدار میں نور نہیں دھواں تھا۔ میں اب رات کو دروازہ اندر سے قفل کر کے سوتی ہوں، قرآن کو سینے سے لگا کر، اور دعا کرتی ہوں، یا رب میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند کر دے اور میرے دل کے دروازے اپنے لیے کھول دے، اس سے پہلے کہ میں بھی صرف ان کی طرح ایک سایہ بن جاؤں۔ وہ رات جس میں نے اپنے پڑوسیوں کی حقیقت کا پہلا واضح اشارہ دیکھا، میرے لیے زندگی کا وہ موڑ بن گئی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ ان کے گھر سے نکلتی وہ بغیر پاؤں والی عورت، اس کی موجودگی کی مہک، اور میرا ہولناک احساس کہ میری بیٹی شاید اب اس دنیا میں اکیلی نہیں، یہ سب کچھ دل میں اترا تو میں جیسے گونگی ہو گئی۔ مگر ایک ماں صرف خاموش ہو سکتی ہے، اندھی نہیں۔ اگلے چند دنوں میں جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے میرے اندر کی آخری امید بھی جلا دی۔ میں جان گئی کہ بات اب صرف عائشہ کی نہیں بلکہ میری تینوں بیٹیوں کی ہے۔ میری پوری نسل، میرے پورے وجود پر سایہ پڑ چکا ہے۔ ندا میری درمیانی بیٹی، جو ہمیشہ میرے ساتھ بیٹھ کر تسبیح پڑھا کرتی تھی، جو رات کو سونے سے پہلے قرآن کھول کر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتی تھی، اب کچھ دنوں سے خاموش اور الجھی سی رہنے لگی تھی۔ اس دن عصر کے بعد میں نے اسے آواز دی، ندا بیٹا، ذرا وہ قرآن پاک لا دینا، میں مغرب سے پہلے کچھ آیات پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کچن سے نکل کر الماری کی طرف بڑھی جہاں قرآن شریف ہمیشہ لپیٹ کر رکھا ہوتا تھا۔ جیسے ہی اس نے قرآن کو ہاتھ لگایا، ایک تیز چیخ پورے گھر میں گونجی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی چیخ نہیں سنی تھی، جیسے کسی نے اس کے جسم سے کچھ نوچ لیا ہو۔ اس کا ہاتھ فوراً پیچھے ہٹا اور وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر اذیت تھی، آنکھوں میں وحشت اور لبوں پر ہلکی سی سرگوشی جو صاف سنائی نہیں دی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچی، اسے ہاتھوں میں لیا۔ ندا بیٹا، کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا۔ اس نے کہا تھا، قرآن نہ چھونا، جلتی ہوں میں۔ اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ میں اسے اندر لے گئی، چہرے پر پانی چھڑکا، آیت الکرسی پڑھ کر پھونکا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے کچھ یاد نہ تھا، نہ قرآن کا ہاتھ لگانا، نہ چیخ، نہ زمین پر گرنا، بس وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ صرف ایک لمحاتی کیفیت تھی، مگر دل نے تسلیم نہ کیا۔ اور پھر رات نے جو منظر دکھایا، اس نے میرا ہر شک یقین میں بدل دیا۔ رات کو شاید کوئی 1:30 بجے کا وقت ہوگا، میں نفل پڑھ رہی تھی۔ عائشہ، ندا اور فریحہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ اچانک مجھے صحن سے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کر نکلی اور میری نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ وہاں فریحہ، میری سب سے چھوٹی بیٹی، دیوار پر بیٹھی تھی۔ جی ہاں، دیوار پر بیٹھی تھی، جیسے کوئی پرندہ بیٹھتا ہے۔ اس کے پاؤں کسی عجیب زاویے سے جھول رہے تھے اور وہ کسی سائے سے بات کر رہی تھی۔ وہ سایہ مکمل نظر نہیں آ رہا تھا، بس ہلکی سی شبیہ، جیسے دھند میں کوئی سایہ چھپا ہو۔ فریحہ کہہ رہی تھی، ہاں میں نے بھی مان لیا، جیسے عائشہ نے، جیسے ندا نے، ہم تینوں تیار ہیں۔ میرے قدم زمین میں دھس گئے۔ میں نے دل میں سورۃ فلق پڑھی، آنکھیں بند کیں اور دوبارہ کھولی۔ اب دیوار خالی تھی۔ فریحہ اندر اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں کانپتی ہوئی اندر گئی، مگر ہمت نہ ہوئی کہ اسے جگاؤں۔ اگلے دن فجر کے وقت جب میں نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کر رہی تھی، مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی سانس میری گردن کے پیچھے سے چل رہی ہو، جیسے کوئی میری دعاؤں کو سن رہا ہو اور جواب میں اپنی موجودگی دکھا رہا ہو۔ اسی لمحے میں نے تینوں بیٹیوں کے کمرے میں جھانکا اور جو منظر دیکھا وہ بیان سے باہر ہے۔ تینوں بیٹیاں، عائشہ، ندا اور فریحہ، اپنی اپنی چارپائی پر لیٹی تھیں، آنکھیں بند، چہرے ساکت، مگر لب ہل رہے تھے۔ تینوں بیک وقت ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، ہم منتخب ہو چکے ہیں، ہم اس کے لیے چنی گئی ہیں، ہم اس کے بندھن میں بندھ چکی ہیں۔ آوازیں الگ الگ تھیں مگر جملہ ایک تھا۔ لہجہ ان کا نہیں لگتا تھا، زبان انہی کی تھی مگر انداز کسی اور کا تھا، جیسے وہ الفاظ ان کے وجود سے نہیں بلکہ ان کے ذریعے کسی اور کی طرف سے ادا ہو رہے تھے۔ میں دہلیز پر بیٹھ گئی، ٹانگوں میں سکت نہ رہی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگی، لیکن میرے آنسو بے صدا گرتے رہے اور بیٹیاں بدستور بولتی رہیں۔ اور پھر صبح ہوئی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ تینوں جاگیں، اپنے کمروں سے نکل کر میرے پاس آئیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی ناشتہ بنائیں، امی آج اسکول جانا ہے۔ امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ کر زمین پر گر گیا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ کسی سے بات کروں، کسی کو اپنا درد سناؤں، مگر کس سے؟ کس کو بتاتی کہ میری بیٹیاں اب میرے ساتھ نہیں، میرے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے قبضے میں جا چکی ہیں۔
کس سے کہتی کہ وہ لنگر، وہ دیگ، وہ محلے کی خاموش گلی اور وہ پڑوسی سب کچھ بدل چکے ہیں۔ رات کو میں نے انہیں دوبارہ سوتے ہوئے دیکھا۔ اب ان کی نیند میں سکون نہیں تھا۔ ان کے جسم جھٹکے کھاتے، ہاتھ ہلتے، کبھی ہنستیں، کبھی کسی سے شکایت کرتیں اور پھر ساکت ہو جاتیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی زبانوں پر الفاظ تھے جنہیں میں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ کوئی پرانا لہجہ، کوئی بھولی بھٹکی زبان، جیسے صحیفوں کی پرچھائیاں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جب میں ان کے پاس جا کر دعا پڑھتی، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی تو میری انگلیاں ٹھنڈی پڑ جاتی، یوں جیسے برف پر ہاتھ رکھا ہو۔ اب میرے لیے سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ یہ سب کوئی بیماری نہیں تھی، نہ نفسیاتی الجھن تھی۔ یہ وہ اثر تھا جو ان پڑوسیوں کی دیکھ کے ساتھ آیا تھا، جو ہمارے گھر کی دہلیز پر رکھا گیا تھا۔ وہ رزق نہیں تھا، وہ رشتہ تھا، ایک ایسا معاہدہ جس کی شکیں ہم نے پڑھے بغیر مان لیں۔ میری بیٹیاں اب مجھ سے دور جا رہی تھیں، روز بروز، پل پل، اور میں صرف تماشائی بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، اللہ کو پکارا، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی، ایسی خاموشی جیسے صدیوں پرانی قبروں سے نکلتی ہے۔ اور میری بیٹیاں، وہ اب میرے ساتھ تو تھیں مگر ان کی روحیں کسی اور محفل میں موجود تھیں، اور میں ایک ماں بس چھت کو گھورتی رہتی تھی، جیسے وہاں سے وہ سایہ پھر اتر آئے گا اور میری بیٹیوں کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے یاد نہیں کب میں نے آخری بار سکون کی نیند دی تھی۔ ہر رات ایک نئے خوف کی کوکھ سے جنم لیتی تھی، ہر دن ایک نئی بے بسی میرے سامنے پھیلتی تھی۔ میری بیٹیاں جن کی ہنسی میرے صحن میں بہار لاتی تھی، اب ان کی مسکراہٹیں میرے وجود کو سہماتی تھیں۔ ان کے چہروں پر چھپی اجنبیت اور لبوں پر انجانے الفاظ کا زہر میرے دل میں ٹپک رہا تھا۔ میری آستینوں میں ماں کا صبر تھا، لیکن میری آنکھوں میں مسلسل جگتی آنسوؤں کی روشنی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر طرف سے بے بس ہو چکی تھی، اور جب انسان ہر دروازے پر دستک دے کر تھک جائے تو اسے یاد آتا ہے کہ اصل در تو آسمان کا ہوتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ ایک دوپہر میں اپنی چادر سنبھالے پھٹے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ قریبی مسجد کی طرف چل پڑی۔ مسجد کا ماحول ہمیشہ مجھے پرسکون کر دیتا تھا، لیکن آج وہاں قدم رکھتے ہوئے مجھے لگا جیسے میں اپنے اندر سے خالی ہو کر آ رہی ہوں۔ امام صاحب ایک بوڑھے اور نرم گفتار آدمی تھے، جنہیں محلے والے قاری صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ بزرگ تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے ان سے کہا، مولوی صاحب، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے گھر میں کچھ ہے، کچھ جو میری بیٹیوں کو لے رہا ہے، جو میری چھت کے نیچے سایہ بن کر پھیل رہا ہے۔ قاری صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتا دیا۔ لنگر کی دیگ، بڑی بیٹی عائشہ کی تبدیلی، دیوار پر بیٹھ کر باتیں کرنا، قرآن چھوتے ہی ندا کا چیخنا، فریحہ کا بے ہوش ہونا، اور پھر وہ جملہ جسے سن کر میں آج تک لرزتی ہوں، ہم منتخب ہو چکے ہیں۔ قاری صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، بیٹی یہ معاملہ انسانوں کا نہیں لگتا، یہ کسی اور مخلوق کا ہے، ان کا جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں مگر ہمارے گھروں میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ میں تو ایک اکیلی بیوہ ہوں، مجھ میں نہ طاقت ہے نہ کوئی علم، میری بیٹیاں ختم ہو رہی ہیں قاری صاحب۔ قاری صاحب نے قرآن اٹھایا، محبت سے میرے سامنے رکھا اور کہا، اس کا علاج بھی یہی ہے، تم سورہ بقرہ روزانہ پڑھو، خاص طور پر عشاء کے بعد۔ اور ایک اور بات، رات کو سونے سے پہلے تم خود اذان دیا کرو اپنے گھر کے اندر، آواز اونچی ہو، دل مضبوط ہو۔ یہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں، یہ اذان شیطان کے لیے تازیانہ ہے۔ جو مخلوق تمہارے گھر میں ہے وہ اذان اور قرآن سے جلتی ہے۔ میں نے لرزتے دل اور کمزور ایمان کے ساتھ یہ نصیحت پلے باندھ لی۔ رات آئی تو میں نے دروازے بند کیے، تینوں بیٹیوں کو سلایا، خود وضو کیا اور سورہ بقرہ کھول کر بیٹھ گئی۔ الفاظ زبان سے نکلنے لگے مگر میری آواز میں پہلے پہل ہچکچاہٹ تھی، جیسے کوئی انجانی دیوار میرے لفظوں کو واپس دھکیل رہی ہو۔ میں نے ہمت کی، سانس بھری اور پڑھتی رہی۔ ایک ایک آیت جیسے روشنی کی لکیر بن کر میرے گھر کی دیواروں پر چمکتی تھی۔ اور پھر میں نے وہ کیا جو قاری صاحب نے کہا تھا۔ عشاء کی کچھ دیر بعد جب محلے کی گلیاں سونے لگیں، دروازے بند، چولہے ٹھنڈے اور سائے لمبے ہونے لگے، میں نے اپنے صحن میں آ کر دل پر بسم اللہ کی چادر ڈالی اور بلند آواز میں اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری آواز فضا میں گونجی تو میں نے محسوس کیا جیسے میرے گھر کے آئینے سانس لینے لگے ہوں۔ وہ آئینے جو اب تک روز عائشہ کے چہرے کا عکس چمکاتے تھے، ان پر اچانک دھند چھا گئی، جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا ان کے اندر سے گزر گئی ہو۔ ان کی سطح پر ایک ہلکا سا برف جیسا لمس ابھرا
اور میں نے دیکھا کہ عائشہ کا کمرہ جس میں وہ اکثر دیر تک آئینے کے سامنے بیٹھتی تھی اب کچھ تھرتھراتا ہوا سا لگ رہا تھا۔ دوسری رات میں نے پھر اذان دی۔ آواز میں لرزش کم ہو گئی تھی، لیکن آنکھوں میں اب بھی خوف کا سایہ تھا، جیسے اذان صرف میرے حلق سے نہیں بلکہ میرے گھر کی دیواروں سے بھی نکل رہی ہو۔ وہ دیواریں جن پر میری بیٹیوں کے بچپن کی ہنسی گونجتی تھی اب خاموشی میں لپٹی کھڑی تھی۔ اذان کے بعد میں بیٹیوں کے کمروں میں گئی۔ تینوں سو رہی تھیں مگر ان کے چہرے سکون سے خالی تھے، جیسے سونے کے باوجود کوئی اندر بیدار ہو۔ تیسرے دن کچھ بدلا۔ اذان کے بعد جیسے ہی میں آخری کلمات لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہوئی، پورے گھر میں ایک جھماکا سا ہوا، جیسے کسی نے فضا میں کوئی تیز پتھر پھینکا ہو، اور پھر اچانک تینوں بیٹیوں نے بیک وقت زور کی چیخ ماری۔ میں دوڑی، دیوانہ وار کمرے کھولتی گئی۔ سب کی حالت ایک جیسی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی لیکن ہوش میں نہیں تھیں، جسم کانپ رہے تھے اور منہ سے صرف ایک ہی آواز نکل رہی تھی، نہیں، اذان مت دو، مت دو۔ میں نے چادر لپیٹی، ان کے سروں پر آیت الکرسی پڑی، پانی لے کر ان کے چہروں پر چھڑکا۔ وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی مگر ان کا سانس بے ترتیب تھا، جیسے بھاگتے بھاگتے گر پڑی ہوں۔ فریحہ نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ امی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ آیا تھا، وہ ناراض ہو گیا ہے۔ ندا نے رو کر کہا، امی وہ ہم سے کہتا ہے کہ اذان نہ دیا کرو، وہ ہمیں لے جائے گا۔ اور عائشہ؟ وہ چپ تھی مگر اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں، جیسے کوئی اور اس کے اندر سے مجھے گھور رہا ہو۔ اس رات کے بعد میں نے پھر اذان دی، اور پھر ہر رات۔ ہر اذان کے ساتھ میرے گھر کی فضا کچھ بدلی، جیسے کسی سوئی ہوئی چیز کو جھنجھوڑا جا رہا ہو۔ آئینے اب مسلسل دھندانے لگے تھے، کمرے میں خوشبو بدل گئی تھی، لوبان اور عود کی مہک کم ہو گئی تھی، اور کہیں کہیں قرآن کی تلاوت کے بعد ہلکی سی ٹھنڈی روشنی دیواروں پر پڑنے لگی تھی۔ میں جان چکی تھی وہ مخلوق جو میرے گھر میں بسی تھی، جو میری بیٹیوں کی روحوں پر قابض تھی، وہ اذان اور قرآن سے بے چین ہو رہی تھی، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں رکوں گی نہیں، چاہے میری آواز ٹوٹے، زبان کانپے یا دیواریں چیخیں، میں اذان دیتی رہوں گی، کیونکہ یہ میری بیٹیوں کی جنگ نہیں، اب یہ ایک ماں کی جنگ تھی۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان نیند میں سوتا نہیں ہے بلکہ اس کی روح سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ میرے لیے وہ رات انہی میں سے ایک تھی جب میں نے 5ویں بار اذان دی اور میری بیٹیوں کی چیخیں پھر سے پورے گھر کو ہلا گئیں، تو میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھی اور سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تو سب جانتا ہے، میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، مگر تو سب پر قادر ہے۔ یا رب میرے گھر کو، میری بیٹیوں کو ان شیطانی سایوں سے نجات دے۔ میں روتی رہی، سجدے میں بھیگی زمین پر آنکھیں ٹکائے، نہ جانے کب نیند آ گئی، شاید سجدے میں ہی یا شاید میں زمین پر لیٹ گئی تھی۔ نیند میں روشنی کا ایک حالہ ابھرا اور میں ایک عجیب و غریب مقام پر پہنچ گئی۔ میرے ارد گرد گھنا دھواں تھا مگر سانس لینا آسان تھا، خاموشی تھی مگر وہ خوفناک نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اس دھند سے ایک نورانی چہرہ ابھرا، ایک بزرگ سفید لباس میں ملبوس، لمبی داڑھی، آنکھوں میں سکون کا سمندر، اور چہرے پر وہ شفقت جیسے باپ برسوں بعد اپنی بیٹی کو ملے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے نرمی سے کہا، ہم اللہ کے بندے ہیں جنہیں تمہاری فریاد سن کر بھیجا گیا ہے۔ میں نے سوال کیا، کیا میری بیٹیوں کو کچھ ہو جائے گا؟ کیا میں انہیں کھو دوں گی؟ بزرگ نے گہری سانس لے کر کہا، تیری بیٹیوں کو قربانی کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ جنات جو تیرے پڑوس میں رہتے ہیں انسانوں کے روپ میں، وہ عام جنات نہیں، وہ ایک شاہی خاندان، جناتی خاندان ہے جو نسل در نسل انسانی لڑکیوں کو مخصوص ایام میں اپنے بادشاہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، اور تمہاری بیٹیاں، خاص طور پر تمہاری بڑی بیٹی، وہ ان کی چنی ہوئی ہیں۔ میری چیخ خواب کے اندر گونجی۔ میں نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی بچیوں کو کسی جن کے حوالے نہیں کروں گی۔ بزرگ نے نرمی سے میرا سر تھاما، حوصلہ رکھو سلمہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اسی لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک کاغذ نکالا، اس پر عربی میں کچھ آیات درج تھی۔ انہوں نے کہا، یہ آیات یاد کر لو، سورۃ الجن، آیت الکرسی اور سورۃ الناس کا ورد ہر نماز کے بعد کرو۔ ان آیات کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پڑھ کر پھونکو، خاص کر جب چاند مکمل ہو۔ اس رات ان آیات کو اپنی بیٹیوں پر بھی دم کرو۔ اگر تمہارا یقین مضبوط رہا تو وہ جو سایہ ہے وہ اپنی گرفت کھو دے گا۔ میں نے خواب میں وہ آیات بلند آواز میں دہرائیں جیسے کسی مدرسے میں سبق یاد کیا جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا، یہ تمہارا آخری موقع ہے،
اگر تم نے یہ راستہ چھوڑا تو وہ تمہاری بیٹیوں کو لے جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں ہر رات اذان دیتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، مگر وہ چیختی ہیں، کیا وہ اس سے تنگ ہوتے ہیں؟ بزرگ نے کہا، ہاں، کیونکہ وہ لفظ اللہ کے ہیں اور اللہ کا کلام ان کے لیے آگ کی طرح ہے۔ تم یہ کام جاری رکھو اور یہ مت سوچو کہ تم اکیلی ہو۔ ہر اذان کے ساتھ فرشتے تمہارے گرد جمع ہوتے ہیں۔ تمہاری جنگ نظر نہیں آتی مگر عرش تک اس کی گونج پہنچتی ہے۔ اور پھر خواب کا منظر بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری تینوں بیٹیاں ایک دائرے میں کھڑی ہیں۔ ان کے گرد سیاہ سائے ہیں جو ان کے قدموں کو جکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دور سے آیات پڑھنی شروع کی اور جیسے جیسے آیات مکمل ہوتی گئیں وہ سائے پیچھے ہٹتے گئے۔ آخر میں جب میں نے بلند آواز میں لا الہ الا هو الحی القیوم کہا تو ایک سایہ چیختا ہوا پھٹ گیا اور ایک بیٹی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، پسینہ پسینہ، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اور دل دھک دھک کرتا ہوا۔ میں نے فوراً وضو کیا اور جاگتے ہی وہی آیات اپنی بیٹیوں پر دم کرنے لگی، جیسے خواب میں سیکھا تھا ویسے۔ میں نے ہر ایک کے سر پر ہاتھ رکھا، سورۃ جن، آیت الکرسی اور سورۃ ناس کی تلاوت کی اور تینوں پر دم کر دیا۔ میری آواز کپ کپا رہی تھی مگر زبان رک نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آخری آیت مکمل کی، میری درمیانی بیٹی ندا نے زور سے ایک کراہ ماری۔ اس کا جسم لرزا اور وہ زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر اسے سنبھالا۔ اس کا ماتھا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ہونٹ ساکت تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ہونٹوں کے آس پاس ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، وہی خوشبو جو میں نے خواب میں محسوس کی تھی۔ وہ خواب اب صرف ایک خواب نہیں رہا تھا، وہ اب میرا ہتھیار تھا۔ ندا کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، امی، میرے سر سے کچھ اتر گیا ہے، بہت بھاری تھا، اب ہلکا لگ رہا ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ جناتی زور کمزور پڑنے لگا ہے۔ اب میں ہر دن اور رات ایک محاذ کی مانند لیتی تھی۔ خواب کے بزرگ کی ہدایت کے مطابق روز سورۃ جن اور آیت الکرسی کا ورد کرتی، بیٹیوں پر دم کرتی اور گھر کے ہر کونے میں سورۃ ناس پڑھ کر پھونکتی۔ میری زبان پر اب صرف ایک ہی جملہ تھا، جس نے میری بیٹیوں کو چنا وہ خود رد ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ عمل میرے لیے جہاد کی طرح تھا، ایک ماں کا جہاد جس میں آنسو تلوار تھے اور اذکار ڈھال۔ جن راتوں میں دوسرے گھروں میں تھکن کی نیند اترتی تھی، ان راتوں میں میرے گھر میں اذان کی گونج، آیات کا ورد اور ماں کی صدائیں گونجتی تھیں۔ میں نے تھکنا سیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ میری بیٹیوں کی روحوں پر کسی اور کا قبضہ تھا اور مجھے وہ واپس لانا تھا۔ قاری صاحب نے ایک دن مجھے کہا، اگر تو چاہے تو سورہ یاسین کا ورد 313 بار کرے، دن ہو یا رات، جب اخلاص مکمل ہو، انشاءاللہ کوئی قید قائم نہیں رہتی۔ میں نے اس دن سے اپنے آپ کو ایک کام کے لیے وقف کر دیا، سورہ یاسین۔ ہر رات، ہر دن، ہر سجدے، ہر سانس کے ساتھ سورہ یاسین میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ میری آواز بیٹھ گئی، آنکھیں سوج گئیں، ہاتھ کانپنے لگے، مگر زبان رکنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے دیواروں کو سنایا، آئینوں کو، فرش کو، آسمان کو اور ان سائے دار کونوں کو جہاں میری بیٹیوں نے نہ جانے کن مخلوقات سے سرگوشیاں کی تھیں۔ بالآخر وہ رات آئی جس میں نے 313 بار مکمل ورد کیا۔ رات کے آخری پہر جب ستارے ماند پڑتے ہیں، جب شیطان بھاگتے ہیں، جب آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں، اسی لمحے میں نے سورہ یاسین کا آخری ختم پڑھا اور اپنی بیٹی عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کیں اور کہا، یا اللہ، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میری بچی کو واپس کر دے۔ یا رب، میں نے تیرا کلام تیرے بندوں پر چلایا ہے، اب تو کرم کر۔ میں سجدے میں گر گئی۔ کچھ دیر بعد ایک آہستہ سی آواز نے میری کمر سہلائی، امی۔ میرا دل جیسے رک گیا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عائشہ کھڑی تھی، چہرے پر نہ وحشت نہ اجنبیت، آنکھوں میں نمی، لبوں پر لرزتی مسکراہٹ اور آواز میں وہی بچپن والی مٹھاس۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بہت دنوں سے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ آج پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کانوں سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ میں نے اسے لپٹا لیا۔ میری روتے روتے چیخیں نکل گئیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، میری عائشہ واپس آ گئی۔ اس رات گھر کے آئینے بدلے۔ جن آئینوں میں پہلے عائشہ کا عکس دھندلا ہوتا تھا، کبھی آنکھیں نیلی، کبھی زبان بے حرکت، آج وہ آئینہ ایک بار پھر انسان کی آنکھ دکھا رہا تھا۔ میں دیر تک آئینے میں اس کی آنکھیں دیکھتی رہی، وہی سادگی، وہی خجالت، وہی معصومیت جو میں نے برسوں پہلے اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود مجھے بتایا، امی، مجھے لگتا ہے جیسے میں کئی دنوں سے ایک قید خانے میں تھی،
ایک کالا کمرہ جہاں روشنی نہیں تھی، اور وہاں کچھ سائے آ کر مجھے حکم دیتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ ماں کو کچھ نہ بتاؤں، ان کے ناموں کو نہ بگاڑوں، اور جو بھی عمل ماں کرے اس پر ہنسوں۔ امی مجھے لگتا تھا جیسے میں مر رہی ہوں، لیکن آج جیسے کسی نے میری زنجیریں کاٹ دی ہوں۔ میں نے اس کے سر پر قرآن رکھا، بوسہ دیا اور سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ قید جس میں میری بیٹی قید تھی اب ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی تبدیلی کا اثر صرف اس کے رویے تک محدود نہیں تھا۔ جو چیزیں پہلے ہمارے گھر کو گھیرے رکھتی تھیں وہ بھی پیچھے ہٹنے لگیں۔ جو پڑوسی جنات کا خاندان تھا جنہوں نے دیگ بھیجی تھی، جن کے گھروں سے ورد، خوشبو اور عجیب آوازیں آتی تھیں، وہ اب خاموش تھے۔ ان کے دروازے بند رہنے لگے۔ پہلے ہر ہفتے محلے میں کوئی نہ کوئی بہانے سے ان کے گھر جاتا تھا، کبھی تعویذ لینے، کبھی پانی دم کروانے۔ اب وہ دروازے سناٹے میں کھو چکے تھے۔ کئی دنوں سے وہاں سے کوئی دیگ نہیں آئی، نہ کوئی مرد یا عورت دن یا رات میں نظر آئے۔ ایسا لگا جیسے ان کی طاقت کسی نے سلب کر لی ہو، یا شاید وہ جان چکے تھے کہ میں اب صرف ایک ماں نہیں، ایک مجاہد ہوں۔ عائشہ نے خود سے قرآن کھولنا شروع کیا۔ وہ میرے ساتھ فجر کی نماز میں کھڑی ہونے لگی۔ اس کی آواز میں دھیمی سی تھرتھراہٹ تھی، جیسے کسی نازک کانچ کو چھوا جا رہا ہو، لیکن وہ ہمت سے سورہ فاتحہ پڑھتی اور میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بس اب کبھی نہ رکنا۔ ہم دونوں ماں بیٹی اب ایک محاذ پر تھے۔ میں وہ جو ورد کرتی تھی وہ ساتھ دہراتی، میں وہ پانی دم کرتی، وہ دوسرے کمروں میں چھڑکتی۔ اس کی موجودگی اب ایک دعا بن گئی تھی جو میرے دل میں ہر وقت ہلکی سی روشنی پیدا کرتی تھی۔ عائشہ کی نجات میرے لیے عید کی صبح جیسی تھی، جس میں ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے، ہر رات کا سیاہ لمحہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ میری 2 بیٹیاں اب بھی کسی اور فضا میں تھیں، لیکن آج ایک فتح مجھے مل چکی تھی۔ آج میری گود کا ایک پھول واپس کھلنے لگا تھا۔ جب میں نے اپنی بڑی بیٹی عائشہ کی آنکھوں میں دوبارہ زندگی کی رمق دیکھی، اس کے ہونٹوں سے امی سنا اور اسے میرے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے پایا، تو مجھے لگا کہ شاید اندھیرا اب پیچھے ہٹ چکا ہے، شاید آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ روشنی کے بعد اکثر سایہ اور بھی گہرا ہوتا ہے۔ اس خوشی کو گزرے چند ہی دن ہوئے تھے کہ پھر سے گھر میں کچھ بدلنے لگا، ایسا بدلاؤ جو آوازیں نہیں کرتا، صرف اثر چھوڑتا ہے۔ ایک رات جب ہم سب سونے کے قریب تھے، میں نے کچن سے جلنے کی بو محسوس کی۔ پہل مجھے لگا شاید کسی دیے یا موم بتی کا اثر ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ بو شدید ہوتی گئی، جیسے لکڑی یا کپڑا جل رہا ہو۔ میں دوڑی، کچن، کمرے، صحن، سب جگہ دیکھی، مگر کہیں آگ کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ دھواں، نہ راکھ، نہ کوئی سلگتی ہوئی چیز۔ لیکن فضا میں وہ بو اب بھی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی آگ ہمارے گرد لگائی گئی ہو۔ عائشہ نے میرے پاس آ کر سرگوشی کی، امی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ واپس آ گئے ہیں۔ جو میں نے خوابوں میں دیکھا تھا وہ سائے اب صحن میں ہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل بے چین تھا۔ اور پھر اگلی صبح جب میں نے دروازہ کھولا تو جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دروازے کے نچلے حصے پر کسی نے خون سے کچھ لکھا تھا، وہ الفاظ جو میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ بن کر اترے، تم نے ہمیں جھٹلایا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چادر سنبھالی، پانی اور صابن سے خون دھونے لگی، لیکن دھبا ایک بار مٹ کر دوبارہ ابھرتا، جیسے کسی نے اسے کسی اور حقیقت سے جوڑا ہو۔ میں نے دل میں سورت ناس پڑھی، 3 بار پھونکا اور پانی دم کر کے دروازے پر چھڑکا۔ اس واقعے کے اگلے ہی دن ندا، میری درمیانی بیٹی، بیمار ہو گئی۔ اس کا جسم تپنے لگا، زبان پر عجیب سی جھنجھناہٹ اور آنکھیں سرخ۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے، دوا دی، لیکن آخر میں بس ایک بات کہی، اس کے جسم میں کوئی بیکٹیریا یا وائرس نہیں، بلڈ رپورٹ نارمل ہے، لیکن شاید یہ ذہنی تھکن یا کوئی ڈر ہو۔ میں نے مسکرا کر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، لیکن میرے دل میں چیخ گونج رہی تھی، یہ بیماری انسانوں والی نہیں، یہ انتقام ہے۔ وہ ہارے ہیں اور اب واپس لوٹ آئے ہیں۔ میں گھر آئی تو میرا اندر کہہ رہا تھا کہ اب وقت ہے محاذ دوبارہ کھولنے کا۔ میں نے عشاء کے بعد پھر اذان دی، لیکن اس بار صرف اپنی آواز پر انحصار نہ کیا۔ میں نے اپنے موبائل پر یوٹیوب سے اذان کی آواز لگائی، گھر کے ہر کونے میں، ہر کمرے میں سپیکر لگا دیے، اور سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت صبح و شام بجنے لگی۔ گھر اب مسجد جیسا لگنے لگا تھا، لیکن اس مسجد میں خوف کے نمازی تھے۔ ندا کی طبیعت بگڑتی رہی، کبھی بے ہوشی، کبھی چیخیں، کبھی اپنے ہاتھوں کو نوچنا۔ اس رات جب میں نے سورہ یاسین کا ورد شروع کیا، ندا نے خواب میں اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کو چبانا شروع کر دیا، جیسے کسی اور کے حکم پر عمل کر رہی ہو۔ میں نے اس کے گرد لکیر کھینچی، نمک اور دم کیا ہوا پانی،
اور اس کے قریب بیٹھ کر سارا وقت سورہ جن پڑھتی رہی۔ صبح وہ خاموش آنکھوں سے جاگی، لیکن اس کی زبان سے ایک عجیب جملہ نکلا۔ وہ اب بہت غصے میں ہیں امی، آپ نے ایک لے لی، اب وہ 2 مانگ رہے ہیں۔ میں نے اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپا، نماز فجر کے لیے اذان دی اور وہیں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ میرے صبر کو اور نہ آزما، میرے ایمان کو اور نہ تول، مجھے میرے بچوں کے ساتھ اس اندھیرے سے نکال لے۔ چند دن اسی طرح گزرے، شور، خاموشی، روشنی، سائے، ایک جنگ جو میرے گھر کی دیواروں پر لکھی جا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جو ایک نئی صبح کی نوید لے کر آیا۔ امام مسجد قاری صاحب خود میرے دروازے پر آئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ان کا چہرہ پہلے کی طرح سنجیدہ نہیں تھا، بلکہ نرمی، شفقت اور طمانینت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، رات کو مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا کہ تمہارا گھر نور سے بھرا ہوا ہے اور کچھ سائے اس روشنی میں پگھلتے جا رہے ہیں۔ پھر آج فجر کے بعد میں نے استخارہ کیا اور دل میں اطمینان نازل ہوا۔ وہ مخلوق جو تم پر نازل ہوئی تھی اب ناراض نہیں، اب وہ جا چکی ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے عائشہ کو بلایا، اس نے قاری صاحب کا ہاتھ چوما، ندا میری گود میں سر رکھ کر سو گئی اور فریحہ خاموش کھڑی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے اس گھر نے پہلی بار سکون کی سانس لی ہو۔ قاری صاحب نے جاتے ہوئے صرف ایک بات کہی، اب بھی رکنا نہیں، کلام الہی کو اپنے گھر کا لباس بنائے رکھنا۔ کبھی کبھار مخلوق صرف شر سے نہیں آتی، آزمائش کے در سے بھی گزرنے آتی ہے، اور تم سرخرو نکلی ہو بیٹی۔ صبح کا سورج اس دن کچھ الگ انداز میں نکلا۔ اس کی روشنی میں اب وہ گھٹن نہ تھی جو پچھلے کئی دنوں سے میرے صحن میں پھیلی رہتی تھی۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی، مگر اس میں کوئی چھپی ہوئی سرگوشی نہیں تھی۔ میری بیٹیاں پہلی بار رات کو سکون سے سوئی تھیں۔ ندا کی سانس ہموار، فریحہ کی پیشانی ٹھنڈی، اور عائشہ فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھنے کو خود جاگ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو گلی میں ایک خاموش سا ہلچل کا منظر تھا، جیسے سب کو کسی انجانی خبر کا انتظار ہو، یا سب کچھ جان کر بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد محلے کی ایک بزرگ خاتون رشیدہ خالہ ہانپتی ہوئی میرے دروازے تک آئیں۔ سلمہ، تمہیں خبر ملی؟ وہ جو تمہارے برابر والے ہیں ان کا دروازہ کھلا ہے، اندر سے عجیب سا دھواں اٹھ رہا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً چادر لی اور رشیدہ خالہ کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے تک گئی۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا اس نے میرے قدموں کو زمین سے چپکا دیا۔ دروازہ پوری طرح کھلا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں کھلا چھوڑا ہو۔ اندر داخل ہوئی تو ہر چیز بکھری ہوئی، خاک آلود اور آدھی جلی ہوئی تھی۔ پردے راکھ بن چکے تھے، فرنیچر کا صرف ڈھانچہ بچا تھا، اور دیواروں پر سیاہ کالک جیسے کسی آندھی نے پورا گھر چاٹ لیا ہو۔ جس گھر سے راتوں کو عجیب سی خوشبو آتی تھی، جہاں دن میں سناٹا اور رات میں زندگی تھی، وہ اب قبر جیسا خاموش اور راکھ جیسا بے جان تھا۔ میں نے اندر ہر کمرے میں جھانک کر دیکھا، کوئی بھی انسان، جانور، سایہ کچھ نہیں تھا۔ وہاں زندگی کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ سامان جلا ہوا تھا مگر کوئی آگ کا نشان نہیں تھا، کوئی بدبو نہیں، کوئی شور، کوئی چیخ، کچھ بھی نہیں، صرف ایک ویرانی جو دل کو سن کر دینے والی تھی۔ محلے میں ہر گھر سے لوگ نکل کر اس دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر حیرت، تھوڑا خوف اور تھوڑا سکون تھا، جیسے کسی بہت پرانے بوجھ سے نجات ملی ہو، مگر دل اب بھی یقین کرنے کو تیار نہ ہو۔ ہر کوئی کہتا شاید کسی جناتی عمل میں ان کا انجام ہو گیا، دوسرا کہتا میں تو کہتا ہوں وہ انسان تھے ہی نہیں، تمہیں یاد ہے کبھی کسی نے انہیں جمعے کی نماز میں دیکھا؟ ایک بزرگ نے سر جھٹک کر کہا، ہم تو برسوں سے ساتھ رہ رہے تھے مگر نہ ان کے بچوں کی آواز سنی، نہ کبھی کوئی بیمار ہوا، نہ کبھی کسی کو ہنستے دیکھا، جیسے وہ کوئی تماشا ہو جو بس چل رہا تھا۔ رشیدہ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، سلمہ بیٹی، اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اور ہمیں بھی۔ تیرے صبر، تیری اذان، تیرے کلام نے اس محلے کو بچا لیا۔ میں نے ان کی بات سنی، مگر میری نظریں اس ویران دروازے پر تھیں جسے میں نے دن میں کبھی کھلا نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یاد آیا جب پہلی بار ان کی طرف سے بریانی آئی تھی، یہی دروازہ بند تھا اور دیگ باہر رکھی گئی تھی، اور آج جب سب کچھ ختم ہوا، یہ دروازہ کھلا اور چھوڑ دیا گیا، جیسے کوئی پیغام ہو کہ ہم جا رہے ہیں اور اب ہم لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ میں گھر واپس آئی، سیدھا وضو کیا، 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور سجدے میں جا کر رو پڑی۔ میری زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ تو ہی میرا محافظ ہے، تو نے مجھے بچا لیا، میری بیٹیوں کو واپس کر دیا، میرے گھر کو عزت بخشی، تو جسے چاہے آزماتا ہے اور جسے چاہے بچاتا ہے۔ میرا ایمان اب تجھ پر اور مضبوط ہو چکا ہے۔ نماز کے بعد میں نے گھر میں تھوڑا سا صدقہ نکالا،
وہی جو میرے پاس بچا تھا، آٹے چینی کچھ کپڑوں کی صورت۔ میں نے وہ اپنے ہاتھ سے گلی کے ان غریب بچوں میں بانٹا جو اکثر ہمارے دروازے سے کھیلتے کھیلتے گزرتے تھے۔ اس دن پہلی بار میں نے ندا کو ہنستے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی دھند نہیں تھی جو کئی ہفتوں سے بسی ہوئی تھی۔ فریحہ نے کہا، امی کیا آج ہم سب مل کر چھت پر چلیں ہوا لینے؟ میں نے آنکھوں میں نمی لیے ہوئے کہا، چلو، آج اس ہوا میں اللہ کا کرم ہے۔ شام کو جب اذان ہوئی تو وہ سناٹا نہیں تھا جو کبھی اس آواز کے بعد آتا تھا۔ اب ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، جیسے کسی ایک گھر کی آزمائش نے پورے محلے کو جگا دیا ہو۔ رشیدہ خالہ نے دوسرے دن بتایا، کل رات خواب میں دیکھا جیسے سفید کپڑوں میں ایک فرشتہ آ رہا ہو اور ہر گھر پر نور کا چراغ لگا دیا ہو۔ تیرے دروازے پر 2 لگائے سلمہ بیٹی، 2۔ میں نے خود سے کہا، ہو سکتا ہے وہ پڑوسی کبھی انسان نہ تھے، لیکن ہم اب انسان بن گئے ہیں، اللہ والے انسان، دعا والے انسان۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے، مگر میرے لیے مرہم کچھ اور تھا۔ وہ اذانیں، وہ سجدیں، وہ قرآنی آیات جو میرے گھر کی اینٹوں میں رچ بس گئیں، جن آزمائشوں سے میں گزری، انہوں نے میری روح کو ایک ایسا سانچہ دے دیا کہ اب میں خود حیران ہوتی ہوں کہ وہ کمزور ڈری سہمی 3 بیٹیوں کی ماں، وہ سلمہ جو ایک وقت میں ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان رہتی تھی، وہ اتنی مضبوط کیسے ہو گئی؟ جس دن وہ پراسرار پڑوسی ہمیشہ کے لیے غائب ہوئے اور ہمارے گھر میں سکون لوٹ آیا، میں نے دل میں ایک وعدہ کیا، اب یہ گھر صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ کوئی دیگ، کوئی لالچ، کوئی شور، کوئی سایہ دوبارہ یہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اب ایک نئے زاویے سے کی۔ انہیں صرف دنیاوی تعلیم نہیں دی بلکہ روحانی تربیت بھی تھی۔ جو بیٹیاں خواب میں قید خانے میں تھیں، وہ اب قرآن کی روشنی میں جاگنے لگی تھیں۔ ندا جو کبھی بیمار اور خاموش رہتی تھی، اب بچیوں کو ناظرہ پڑھاتی ہے۔ فریحہ جو عجیب سائے سے باتیں کرتی تھی، اب خواتین کے حلقے میں اذکار کرواتی ہے۔ اور عائشہ، میری سب سے بڑی بیٹی، جو سب سے پہلے متاثر ہوئی تھی، اب ہر جمعے کو خواتین کو روحانی بچاؤ پر درس دیتی ہے۔ ان تینوں کے نکاح میں نے سادگی سے کیے، نہ بانڈے کی چمک، نہ ہال کا شور، بس مسجد، خطبہ، دعا اور اللہ کی رضا۔ ہر داماد نے میں نے ایک صفت دیکھی، دین، سچائی اور حلال روزی۔ کوئی سرکاری ملازم، کوئی مدرس اور کوئی حافظ قرآن۔ میری بیٹیاں رخصت ہوئیں تو صرف آنسو نہیں، دل کا سکون ساتھ لے گئیں۔ میں نے اپنی ماں ہونے کی ذمہ داری آخری حد تک نبھائی ہے اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے۔ اب میرے دن کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ جن پر۔ یہ دونوں صورتیں اب میرے لیے تلوار اور ڈھال کی مانند ہیں۔ اذکار، دعا، تسبیح سب میری سانسوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ جو قرآن پہلے صرف رسم میں پڑھا تھا، وہ اب میری روزی، میری پناہ اور میری زندگی بن چکا ہے۔ محلے کی عورتیں اب مجھ سے مشورہ لینے آتی ہیں۔ کوئی بیمار بچہ ہو، کسی کے گھر میں بے سکونی، کسی کا شوہر غصے میں، سب کہتے ہیں سلمہ باجی دعا کر دیں، کوئی دم بتا دیں۔ میں ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں، ہر چیز کا حل صرف اللہ کے کلام میں ہے، بس اخلاص شرط ہے۔ اب میں نہ بریانی کھاتی ہوں، نہ دعوتوں میں شوق سے جاتی ہوں۔ میٹھے بول، سادہ کھانا اور صاف نیت، یہی میری دعوت ہے۔ نظریں نیاز اور بغیر سمجھ کے کھانے سے میں اب ڈرتی ہوں۔ میری زندگی کا اصول بن چکا ہے، جو چیز دل کو بے چین کرے وہ رزق ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی، آنٹی آپ نے اتنی آزمائش جھیلی، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ میں مسکرائی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، ڈر تب لگتا ہے جب دل خالی ہو۔ میرا دل اب اللہ سے بھرا ہے۔ آج میں تنہا ہوں لیکن بے سہارا نہیں۔ میرے رب نے میرے بچوں کو محفوظ کیا، میرے گھر کو صاف کیا اور میرے دل کو سکون دیا۔ اور ہاں، بریانی تو چلی گئی، مگر سبق ساری عمر کے لیے رہ گیا۔